بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ابو وحی سٹوریز آفیشیل میں آپ سب کو خوش آمدید۔ حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام سے منقول ہے کہ حضرت ادریس علیہ السلام کے پیغمبری کی جب ابتدا ہوئی، ان کے زمانے میں ایک ظالم بادشاہ تھا۔ ایک روز وہ سیر کے لیے نکلا۔ اس بادشاہ کا گزر ایک سرسبز زمین پر سے ہوا جو اللہ تعالیٰ کے ایک خالص مومن بندے کی زمین تھی، جس نے قدیمی بت پرستی سے بیزاری اختیار کی تھی۔ بادشاہ کو وہ زمین پسند آ گئی۔ اپنے وزیروں سے پوچھا، یہ زمین کس کی ہے؟ انہوں نے فوراً پتہ کر کے بتایا، یہ فلاں مومن کی زمین ہے بادشاہ سلامت، جو آپ کی رعایا میں سے ہی ہے۔ بادشاہ نے حکم دے کر اسے بلایا اور اس کی زمین لینے کی خواہش ظاہر کی۔ اس نے کہا، میرے بال بچے آپ سے زیادہ اس زمین کے حقدار ہیں، لہٰذا آپ زمین کی بات چھوڑ دیں۔ بادشاہ نے کہا، زمین کی قیمت لے لو۔ اس نے کہا، میں اسے کسی قیمت پر فروخت نہیں کروں گا۔ بادشاہ کو یہ بات دوبارہ سن کر غصہ آ گیا، اس کے تیور بگڑ گئے۔ وہ غصے کی حالت میں واپس دربار روانہ ہوا۔ اس کی ایک بیوی بہت چالاک تھی، جس سے بادشاہ اکثر مشورہ کیا کرتا تھا۔ جب بادشاہ دربار پہنچا، فوراً چالاک بیوی کو بلایا۔ اس عورت نے جب بادشاہ کو دیکھا تو وہ انتہائی غصے میں تھا۔ پوچھا، بادشاہ سلامت، ایسا کون سا معاملہ ہوا ہے جو آپ اتنے غصے میں ہیں؟ بادشاہ نے اس زمین اور زمین والے مومن کا سارا قصہ سنایا، جس پر بادشاہ کی اس منافق بیوی نے کہا، غصہ وہ کرتے ہیں جن میں انتقام کی طاقت نہیں ہوتی۔ اگر تیرا عدل اس کو بلا وجہ قتل کرنے نہیں دے گا تو میں اس کام کی کوئی اور تدبیر کرتی ہوں، تاکہ زمین بھی تیرے قبضہ قدرت میں آ جائے اور رعایا کے سامنے اے بادشاہ تجھ پر قتل کا الزام بھی نہ ہو۔ بادشاہ نے پوچھا، ایسی کون سی تدبیر ہے؟ اس کی بیوی نے کہا، میرے قبیلے کی ایک جماعت اس کے پاس بھیجی جائے گی جو اس کو پکڑ لائیں گے، اور سب کے سامنے گواہی لی جائے گی کہ وہ بادشاہ کے دین سے پھر گیا ہے۔ اس طرح آپ اسے قتل کر کے اس کی زمین پر قابض ہو سکتے ہیں۔ بادشاہ نے خوش ہو کر کہا، اچھا ایسا ہی کرو۔ بادشاہ کی وہ مشرکہ بیوی مسلمان کا قتل حلال سمجھتی تھی۔ اس نے اپنے قبیلے کے چند لوگوں کو دربار بلایا۔ ان لوگوں نے سب کے سامنے جھوٹی گواہی دی۔ یہ سن کر بادشاہ نے فوراً اسے قتل کروانے کا حکم دیا اور اسے قتل کروا دیا اور اس زمین پر قابض ہو گیا۔ اس مومن کے ناحق قتل کی وجہ سے اللہ تعالیٰ غضبناک ہو گئے اور حضرت ادریس علیہ السلام کو وحی نازل فرمائی، جس کے الفاظ کچھ ایسے تھے، تو نے اس مومن کے قتل پر ہی التفا نہ کیا، بلکہ اس مومن کی زمین بھی غصب کر لی اور اس کے اہل و عیال کو محتاج کر دیا۔ مجھے اپنی عزت اور جلال کی قسم، قیامت کے دن اس مومن کا تجھ سے انتقام لوں گا اور دنیا میں تیری بادشاہی بھی مٹا دوں گا، تیرے شہر کو برباد کر کے تیری عزت کو ذلت میں بدل دوں گا۔ کیا تیری بادشاہت نے تجھے مغلوب کر دیا تھا؟ حضرت ادریس علیہ السلام اللہ تعالیٰ کا پیغام لے کر اس کے دربار میں گئے۔ وہ اپنا دربار لگائے بیٹھا تھا اور وزیر بھی موجود تھے۔ حضرت ادریس علیہ السلام نے فرمایا، اے ظالم بادشاہ، میں خدا کا رسول ہوں۔ پھر اسے اللہ تعالیٰ کا پیغام سنایا۔ اس بادشاہ نے کہا، اے ادریس، میرے دربار سے نکل جاؤ، ورنہ میرے ہاتھ سے تم اپنی جان گنوا دو گے۔ پھر اپنی اس مشرکہ بیوی کو دوبارہ بلایا، حضرت ادریس علیہ السلام کی ساری بات بیان کی۔ اس عورت نے کہا، ادریس کی رسالت سے خوف نہ کھا، میں کسی اور کو بھیج کر ادریس علیہ السلام کو بھی قتل کروا دوں گی، تاکہ اس کا خدا بھی باطل ہو جائے گا۔ بادشاہ نے پھر کہا، ایسا ہی کرو۔ حضرت ادریس علیہ السلام کے پیروکاروں میں سے چند اصحاب تھے جو ان کی مجلس میں بیٹھا کرتے تھے۔ حضرت ادریس علیہ السلام نے ان کو بھی آگاہ کر دیا تھا کہ جو کچھ خدا نے وحی کی تھی وہ سب حضرت ادریس علیہ السلام کے لیے بھی خوف زدہ تھے کہ بادشاہ اب حضرت ادریس علیہ السلام کو قتل کر دے گا۔ اس عورت نے بھی وہاں سے 40 آدمیوں کو حضرت ادریس علیہ السلام کو قتل کرنے کی نیت سے بھیجا۔ وہ لوگ حضرت ادریس علیہ السلام کی قیام گاہ پر آئے، جہاں حضرت ادریس علیہ السلام اپنے اصحاب کے ساتھ بیٹھا کرتے تھے۔ جب ان کو وہاں نہ پایا تو وہ واپس چلے گئے۔ حضرت ادریس علیہ السلام کے اصحاب نے دیکھا کہ وہ انہیں قتل کے ارادے سے آئے تھے، تو وہ سب بکھر گئے اور حضرت ادریس علیہ السلام کو ان ظالموں کے ارادے سے آگاہ کیا۔
اور کہا آپ ہوشیار رہیں یا اس شہر سے چلے جائیں۔ حضرت ادریس علیہ السلام اپنے دوستوں کو لے کر شہر سے باہر آ گئے۔ صبح کو دعا کی، اے میرے پالنے والے، تو نے مجھے اس ظالم بادشاہ کے پاس بھیجا، میں نے تیرا پیغام پہنچایا، اس نے مجھے قتل کی دھمکی دی اور اب میرے قتل کا ارادہ رکھتا ہے۔ حق تعالیٰ نے وحی فرمائی اور حکم دیا، ادریس ان سے دور رہو، اور مجھے اپنی عزت کی قسم میں اپنا حکم اس ظالم بادشاہ پہ جاری کروں گا اور تیری رسالت اور اپنی ربوبیت کو سچ کر کے دکھاؤں گا۔ ادریس علیہ السلام نے کہا، میرے پروردگار، میری ایک حاجت ہے۔ خدا تعالیٰ نے فرمایا، تیری حاجت پوری ہوگی۔ ادریس علیہ السلام نے عرض کی، پروردگار، جب تک میں نہ کہوں ان پر بارش نہ فرما۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، ان کے شہر تباہ ہو جائیں گے، ان کے باقی لوگ بھی بھوک سے مر جائیں گے۔ ادریس علیہ السلام نے عرض کی، جو کچھ بھی ہو پروردگار، میری یہی التجا ہے۔ خدا تعالیٰ نے فرمایا، ٹھیک ہے، جب تک تم دعا نہ کرو گے بارش نہیں ہوگی۔ یہ سب کے بعد ادریس علیہ السلام اپنے اصحاب کو دعا کے بارے میں اور جو التجا کی وہ سب بتا دیا، اور پھر اصحاب سے کہا جو کہ 20 لوگ تھے، تم سب دوسرے شہروں میں جا کر بتاؤ۔ سب چلے گئے اور یہ بات ہر جگہ پھیل گئی۔ ادریس علیہ السلام نے اپنے رب سے یہ دعا کی ہے۔ ادریس علیہ السلام خود بھی ایک اونچے پہاڑ کے غار میں جا کر پوشیدہ ہو گئے۔ خدا تعالیٰ نے ایک فرشتہ نگران کر دیا جو روزانہ شام کو ادریس علیہ السلام کے لیے کھانا لاتا۔ ادریس علیہ السلام دن کو روزہ رکھتے، شام کو فرشتہ کھانا لاتا۔ ادھر اللہ تعالیٰ نے اس ظالم بادشاہ کی حکومت مغلوب کر دی۔ وہ بادشاہ قتل کر دیا گیا، اس کا شہر بھی مٹا دیا گیا، اس کی مشرکہ بیوی بھی اس حملے میں ماری گئی۔ پھر اس شہر میں ایک دوسرا ظالم سرکش بادشاہ آ گیا۔ اسی طرح 20 سال گزر گئے اور ایک بوند بارش نہ ہوئی۔ اس شہر کے لوگوں کے حالت بگڑ چکے تھے۔ وہ دور دراز کے علاقوں سے کھانے کا سامان لانے لگے۔ جب ان کے حالات بہت زیادہ بگڑ گئے تو انہوں نے آپس میں مشورہ کیا کہ یہ اس دعا کا نتیجہ ہے جو ادریس علیہ السلام نے کی ہے، اور وہ پوشیدہ ہو چکے ہیں، ان کا پتہ بھی ہمیں معلوم نہیں، لیکن وہ اس بات پر قائل ہوئے کہ خدا تعالیٰ بہت مہربان ہے، اس سے توبہ کی جائے تاکہ نجات ملے۔ غرض یہ کہ انہوں نے موٹے کپڑے پہنے اور سر پر خاک ڈال کر خاک پہ کھڑے ہوئے اور رب کے حضور توبہ اور گریہ زاری کرنے لگے۔ خدا کو ان پر رحم آیا۔ ادریس علیہ السلام پر وحی نازل فرمائی، تمہارے شہر کے لوگ مجھ سے توبہ کر رہے ہیں اور میں خدائے رحیم معاف کرنے والا، رحم فرمانے والا ہوں۔ میں نے ان کی توبہ قبول کر لی ہے اور بارش برسانے میں مجھ پر کوئی امر مانے نہ ہے، مگر تم نے دعا کی تھی اور التجا کر کے کہا تھا، لہٰذا اے ادریس تم مجھ سے دعا کرو اور طلب کرو تاکہ میں ان پر بارش کروں۔ ادریس علیہ السلام نے کہا، ہے پالنے والے، میں تو سوال نہیں کرتا۔ پھر وہی ہوئی کہ بارش کا سوال کرو۔ ادریس علیہ السلام نے پھر وہی جواب دیا تو خدا تعالیٰ نے اس فرشتے کو حکم دیا جو ادریس علیہ السلام کے لیے کھانا لے کر جاتا تھا کہ ادریس کے لیے کھانا نہ لے کر جایا جائے۔ جب شام کو فرشتہ کھانا نہ لے کر آیا تو ادریس علیہ السلام پریشان ہوئے مگر صبر کیا۔ دوسرے روز بھی ایسا ہی ہوا۔ تیسرے روز بھی جب بھوک جواب دے گئی تو حق تعالیٰ کی بارگاہ میں مناجات اور دعا کی، پروردگار میری روزی بند ہو گئی۔ اللہ تعالیٰ نے وحی فرمائی، اے ادریس 3 روز کھانا نہ ملنے پر فریاد کرنے لگے ہو، اپنے شہر والوں کی 20 سال کی پرواہ نہیں کی۔ میں نے تمہیں وحی کی کہ وہ لوگ بہت تکلیف میں ہیں اور خواہش کی کہ تم مجھ سے دعا مانگو اور میں ان پر بارش برساؤں، لیکن تم نے دعا نہ کی، تو تمہیں بھوک کا احساس دیا اور تم فریاد کرنے لگے۔ اب اس غار سے باہر نکل کر اپنی روزی تلاش کرو۔ یہ سن کر ادریس علیہ السلام پہاڑ سے نیچے آئے تاکہ کہیں سے کھانے کو کچھ ملے اور بھوک کی تکلیف دور ہو۔ شہر کے قریب آئے، ایک گھر سے دھواں نکلتے دیکھا۔ وہاں جا کر دیکھا ایک بوڑھی عورت 2 روٹیاں بنا کر آگ پر سیک رہی تھی۔ اس سے کہا، کچھ کھانے کے لیے دو۔ اس بوڑھی عورت نے کہا، اے بندہ خدا، یہ ادریس کی بد دعا نے یہ حال کر دیا ہے کہ کسی کے پاس اتنا کھانا نہیں جو کسی دوسرے کو کھلایا جا سکے۔ ادریس علیہ السلام نے کہا، اتنی روٹی تو دے دو کہ میں اپنی جان بچا سکوں اور سفر کر سکوں۔
اس بوڑھی عورت نے کہا یہی 2 روٹیاں ہیں، ایک میرے لیے اور دوسری میرے بچے کے لیے، اگر اپنی تمہیں دے دوں تو خود مرتی ہوں اور اگر بچے کی دے دوں تو وہ بھوک سے مر جائے گا۔ ادریس علیہ السلام نے کہا تمہارا لڑکا چھوٹا ہے، آدھی روٹی اسے دے دو۔ اس بوڑھی عورت نے اپنے بیٹے کی روٹی میں سے آدھی روٹی ادریس علیہ السلام کو دے دی، مگر وہ لڑکا مضطرب ہو کر مر گیا۔ اس بوڑھی عورت نے کہا اے شخص تو نے میرے بیٹے کو مار دیا۔ ادریس علیہ السلام نے کہا غم نہ کر، میں ابھی خدا کے حکم سے اسے زندہ کیے دیتا ہوں۔ یہ کہہ کر ادریس علیہ السلام نے اس بچے کے دونوں ہاتھوں کو پکڑ کر کہا اے روح جو اس کے جسم سے نکل چکی ہے، واپس پلٹ آ خدا کے حکم سے، میں ادریس علیہ السلام ہوں، خدا کا پیغمبر۔ وہ لڑکا فوراً زندہ ہو گیا۔ وہ بوڑھی عورت باہر نکل کر شور مچانے لگی، لوگو مبارک ہو، ادریس علیہ السلام تمہارے شہر واپس آ گئے ہیں۔ پھر ادریس علیہ السلام اس ٹیلے پر گئے جو اس ظالم بادشاہ کا محل تھا۔ وہاں شہر والوں کا ایک گروہ آیا اور کہا اے ادریس، کیا آپ کو ہم پہ ترس نہ آیا کہ 20 سال ہم کس اذیت میں تھے؟ ادریس علیہ السلام نے کہا تب تک دعا نہ کروں گا جب تک وہ دوسرا ظالم بادشاہ ننگے قدموں سے چل کر میرے پاس نہیں آئے گا۔ جب یہ خبر اس بادشاہ تک گئی تو وہ غصے میں آیا اور لوگوں کو گرفتار کرنے کے لیے بھیجا، مگر وہ گرفتار کرنے میں ناکام رہے۔ پھر پورا شہر ادریس علیہ السلام کا پیغام لے کر بادشاہ کے پاس آیا اور بادشاہ کو بارش کے متعلق بتایا، تو بادشاہ اور شہر کے لوگ حضرت ادریس علیہ السلام کی خدمت میں حاضر ہوئے اور التجا کی۔ حضرت ادریس علیہ السلام کو ان پر رحم آیا، فوراً بارش کی دعا کی۔ جیسے ہی ادریس علیہ السلام نے دعا کی فوراً ہی بادل بن گئے اور موسلا دھار بارش شروع ہو گئی، اور اس طرح وہ قوم غرق ہونے سے بچ گئی۔ ویڈیو اچھی لگے تو لائک اور سبسکرائب کرنا مت بھولیں۔ اپنا اور اپنے پیاروں کا بہت خیال رکھیں۔ ملتے ہیں کسی ایسے ہی واقعے کے ساتھ اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔